اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک اور بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر ایران حملہ کرے گا تو ہم پاکستان اور دیگر دیکھنے والوں قوم سے معذرت کریں گے۔ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ایران کا حملہ اسرائیل پر کامیاب تھا یا ناکام تھا۔ اس کی تفصیلات بتائیں گے اور آپ کی رائے کیا، آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں تاکہ ہم کو معلوم ہو سکے کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو ایران کا حملہ اور اسرائیل پر حملے کی تفصیلات بتائیں گے، اور اس کے ساتھ یہی بھی بتائیں گے کہ اسرائیل کی جانب سے کیا رد عمل آیا، اور اس کے ساتھ امریکہ کیا رد عمل ہے، یورپ کا، برطانیہ کا اور دیگر دنیا کا کیا رد عمل ہے۔ ہم پاکستان کا، ایران کا، چائنا کا، سعودی عرب کا، دبئی کا بھی ان کا رد عمل بھی بتائیں گے۔ وہ ہم ایک الگ ویلاگ میں بتائیں گے، جو سعودی عرب اور دیگر ملکوں کا رد عمل، اس پر ہم الگ ویلاگ بنائیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ ایران نے اسرائیل پر 200 میزائلوں کے ذریعے حملہ کیا، جو ابھی تک رپورٹ موصول ہوئی ہے، جو ہمیں انٹرنیشنل رپورٹوں کے مطابق 80% حملہ کامیاب تھا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا دفاعی سسٹم بہت مضبوط ہے، اور ان کا دفاعی سسٹم کیسے مضبوط ہے، اس کی تفصیلات آپ کو کچھ تھوڑی سی تفصیلات کے ساتھ بتا دوں کہ اسرائیل کا جو ملک ہے، اس میں زمین دوز مسلح سرنگیں بنی ہیں، جو بغداد بنے ہوئے ہیں، ان کی سرنگوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب ان پر حملہ ہوتا ہے، سب ان کے وزیر، ان کے اعلیٰ حکام، جو بھی ان کے شہری ہیں، وہ اس کے نیچے چلے جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ نقصان عوام کا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ جو ان کے اڈے کے نقصان ہوئے اور اس کی جو تفسیریں ابھی موصول ہوئی، ان میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے ایک ویلاگ، جب پہلی مرتبہ ایران نے حملہ کیا تھا ڈرون کے، وہ بہت سست ہے، جس سے خاص کامیابی حاصل ہوئی، 5-10% کامیابی، اور دنیا نے بہت تعریف کی تھی کہ اسرائیل کا دفاعی سسٹم یہ ہے، اسرائیل کا دفاعی سسٹم۔ لیکن اس بار اسرائیل کا علم ہی نہیں ہوا اور ان پر حملہ ہوا، اور ان پر اس کے بعد ایران مثال کے طور پر اس وقت روک لے، لیکن اس وقت اسرائیل کو علم نہ ہوا، اور اسرائیل پر خاص اسرائیل کے جو لگے ہوئے ہیں ہر شہر میں مثال کے طور پر آگاہ کرنے والا، مثلا 5 منٹ میں پہنچنا ہوتا تو اس سے پہلے نے آگاہ کر دیتے اپنے ملک میں ہم پر حملہ ہوگا، اس لیے وہ بھاگ کر اس میں چلے جاتے ہیں۔ آپ آتے ہیں کہ ایران کے حملہ، جو میں پہلے کہہ رہا تھا، اسرائیل کو $1 کروڑ ایک دن میں نقصان اٹھانا پڑا۔ اب ایران نے حملہ کیوں کیا؟ ایران کے سرکار کی جانب سے اور ان کے فوجی ترجمان کی جانب سے بیان جاری ہوا کہ ہم نے حزب اللہ کا بدلہ لیا اور اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لیا۔ ایران نے اس پر کہا کہ ہم بدلہ لیا، اور اس پر ایران نے اس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، اس میں ایران کے سپر مذہبی جو لیڈر ہیں، اس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرنے کا سوچے گا تو ہم اس سے زیادہ حملہ کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل حملہ، جو آج تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت 4 اکتوبر ہے، لیکن ابھی تک دوپہر کا وقت ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل نے ایران پر حملہ نہیں کیا، نہ حملے کی کوئی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ اگر اسرائیل اس پر حملہ کرتا ہے تو پھر ایران کیا ریلیٹ کرتا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن میری ذاتی رائے کہ ایران نے حملہ جو کیا ہے اس کے بعد اسرائیل حملہ نہیں کرے گا۔ اسرائیل کو جو لبنان میں شکست ہوئی ہے، مثال کے طور پر اس کے بغداد گاڑیاں اور دیگر جو ٹینک تباہ کیے لبنان نے، اور اس نے جو حزب اللہ کے بعد بہت شدت، اور حماس اور حزب اللہ دونوں جانب سے اور تیسرا ملک ایران اگر شامل ہوگی، ایران کے ساتھ اس نے حوثیوں کے بھی ہے جو اس پر اسرائیل۔ لیکن اب اس پر آتے ہیں، ایران کے حملے کے بعد امریکہ کا رد عمل ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو حق دفاع ہے۔ امریکہ کو شرم محسوس ہونی چاہیے کہ اب فلسطین کے مظلوم بچے، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ان لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، عمارتوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ دوسرا، فلسطین کے اسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، ننھے بچوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا۔ اس وقت امریکہ کے آنکھوں میں نکل، لیکن اسرائیل پر ان کو ساتھ آپ کہنا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، پوری دنیا جان چکی ہے امریکہ اس لیے اسرائیل کے جو کالے کرتوت ہیں، وہاں امریکہ ان پر پردہ ڈالتا ہے، یورپ ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ برطانیہ کے اگر بچے مر رہے ہوں تو ہم کہیں گے، اگر برطانیہ کے بچے مر رہے ہوں
اور دوسرا ملک ان پر حملہ کا برطانیہ کرے تو ہم کہیں گے برطانیہ نے ظلم کیا۔ کیا برطانیہ کی عورتوں پر بمباری کی جا رہی ہو، برطانیہ کے سکولوں میں بمباری کی جا رہی ہو اور برطانیہ کے اسپتالوں میں بمباری کی جا رہی ہو؟ کیا برطانیہ حملہ کرے گا تو کیا برطانیہ دہشت گرد ملک ہے؟ دنیا سے ایک سوال، کیا امریکہ کے بچے پڑھ رہے ہوں وہاں بم پھینکا جائے اور بچے سب مر جائیں اور ان کی ہڈیاں اور بوٹیاں الگ الگ نظر آئیں؟ کیا امریکہ پھر اس پر رد عمل دے تو کیا امریکہ دہشت گرد ہے؟ اور فلسطین کے بچوں پر جو نہ نہتی ہیں نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں ان پر بمباری کرے تو امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے صرف دوسرے مذہب کے لوگوں کو، صرف اسلام کے خلاف ہے۔ صرف اسلام میں اگر کوئی ہو تو کہتے ہیں انسانی حقوق، اگر مسلمانوں پر کہیں بھی ظلم ہو تو انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں جاگتی اور نہ انسانی حقوقوں کی تنظیموں میں غیرت جاگتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں انہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں، انہیں کاروباری تنظیمیں جو ان کو پیسے ملتے ہیں انہیں کے گیت گاتی ہیں۔ نہ انہوں نے مسئلہ فلسطین پر انسانی حقوق تنظیم جاگی ہے، نہ لیبیا پر انسانی حقوق تنظیم جاگی ہے، نہ شام میں، نہ لبنان میں، نہ عراق میں، نہ یمن میں، نہ افغانستان میں، نہ کشمیر پر، نہ کسی مظلوم ممالک پر انسانی حقوق کی تنظیمیں، نہ ان لوگوں نے ملکوں پر پابندی لگائی۔ ان کی انسانی حقوق جاگتی ہے تو یہ یوکرین میں جاگتی ہے، ان کی انسانی حقوق تنظیم جاگتی ہے تو اسرائیل پر جاگتی ہے، ان کی انسانی حقوق تنظیم جاگتی ہے تو ساؤتھ افریقہ پر جاگتی ہے، ان کی انسانی تنظیم جاگتی ہے تو برطانیہ پر، ان کی انسانی تنظیم جاگتی ہے تو فرانس پر، دیگر لوگوں ایشو پر تنظیمیں جاگتی ہیں۔ کیا اسرائیل رد عمل دے گا؟ اور یورپ کا بھی وہی رد عمل ہے جو پوری دنیا جانتی ہے۔ ایران نے جو اس طرح حملہ کیا اس کا اسرائیل کو علم بھی نہ تھا، نہ اسرائیل کے پاس دفاعی سسٹم بھی ناکام ہو گیا اور ان پر 80% انٹرنیشنل میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حملہ کامیاب ہوا ہے اور ایران کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا حملہ کامیاب ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد رپورٹیں آئیں گی جو آزاد ذرائع کہتے ہیں، جو فریڈم والے سورس ہے، وہ جب اس کی جنگی تفصیلات آئیں گی تو پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ مکمل انفارمیشن شیئر کر دیں۔ ہمارا تو کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن مل سکے۔ ہمارا تو کام بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں تک انفارمیشن ایم ایس نیوز کی ناظرین، جنگی حالات یا باخبر رہنے کے لیے ہم نے حزب اللہ کے وقت بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا اور اس سے پہلے بھی جنگی یوکرین اور روس اور عالمی جنگیں اور تیسری عالمی جنگ کا ویلاگ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو تیسری عالمی جنگ کا ویلاگ بھی سن سکتے ہیں اور یوکرین کی جو اس وقت کے تھی، اب میرا آ رہا ہے جب تک پاکستان میں پارلیمنٹ قاضی فریضہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم جنگی صورتحال اور دیگر ملکوں کی بھی تفصیلات بتائیں کہ روزانہ بدلتی ہوئی تفصیلات ہمیں ویلاگ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔